السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفیعنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز استخارہ۔ بعض اوقات آدمی کو اپنے کام میں یہ تردد و تذبذب ہوتا ہے کہ کام یہ کروں یا نہ کروں، تو دل میں ایک طرح کا شبہ ہوتا ہے یہ کام مجھے راس آئے گا یا نہیں۔ مثلا سفر پر جانا، یا کسی رشتے کو منظور کرنا چاہتا ہے، یا شادی بیاہ وغیرہ ایسی ہی کوئی تقریب انجام دینا چاہتا ہے، لیکن دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایسے موقعوں کے لیے شریعت میں نماز استخارہ آئی ہے۔ اس نماز کا پڑھنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، گویا کہ اپنے رب عز و جل سے مشورہ لیتا ہے۔ امید ہے کہ وہ نامراد نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے، جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو، اور جب کسی طرف رائے جم جائے یا ارادہ پکا ہو جائے تو اب استخارہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ استخارہ اس وقت ہے کہ آدمی تذبذب کا شکار ہے، کروں نہ کروں میں ہے، تو اس کے لیے استخارہ ہے۔ نماز استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پوری توجہ سے پڑھے، پھر خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے، اور یاد رہے کہ کوئی بھی دعا بغیر درود شریف کے قبول نہیں ہوتی، لہٰذا یہ دعا پڑھتے وقت شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وآجلہ فاصرفہ عنی وقدر للخیر حیث کانا ثم ردینی بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ، طلب قدرت کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں، اس وقت اور آئندہ میں، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر، پھر میرے لیے اس میں برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں، اس وقت اور آئندہ میں، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر، اور میرے لیے خیر کو مقرر فرما، جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے راضی کر۔ اور اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھے، بالخصوص جب کہ حاضل امرا یہ لفظ استعمال کرے، زبان سے ادا کرے، تو اس وقت جو ہے اپنے ذہن میں جو اس کی حاجت اپنی حاجت ہو اسے ذہن میں رکھے۔ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر الحمد شریف اور درود شریف پڑھے، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور یہ دعا پڑھ کر دائیں کروٹ یعنی سیدھی کروٹ پر با طہارت یعنی باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے سو رہے۔ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی یعنی ہرا رنگ یا ہریالی وغیرہ دیکھے یا سفید رنگ دیکھے تو وہ کام بہتر ہے کر ڈالے، اور سیاہی یا سرخی یعنی کالا یا لال رنگ دیکھے یا کالی یا لال چیز کوئی دیکھے تو برا ہے، اس سے بچے۔ یا پھر دل میں جو بات زیادہ جمتی ہو اس پر عمل کریں۔
بہتر یہ ہے کہ 7 بار استخارہ کرے، پھر دیکھے کہ دل میں کیا بات گزرتی ہے، اسی پر عمل کرے، انشاءاللہ اسی میں خیر ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس نماز کی فضیلت و بزرگی سن کر اسے ترک نہ کرے گا، یعنی نہیں چھوڑے گا، مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے، جو بھول کر کیے اور جو جان کر، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز 1 بار پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر ہفتے میں 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 بار، یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 بار، ورنہ عمر میں 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی ترکیب ترمذی شریف میں بروایت حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، پھر 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے نیت کرنا ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 25۔ پھر رکوع کرے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، ہو گئی 35۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 بار کہے، 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر سجدے کو جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اسی تسبیح کو 10 بار کہے، 55 مرتبہ ہو گئی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تو یہی تسبیح 10 بار پڑھے، 65 مرتبہ ہو گئی۔ پھر سجدے کو جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، تو اس طرح 75 ہو گئی۔ یوں ہی 4 رکعت پوری کرے، اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعت میں 300 تسبیح ہوئیں، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھے۔ اگر اس نماز میں کسی غلطی کے باعث سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ کرے، اور ان دونوں میں یہ تسبیح نہ پڑھے، یعنی جو سجدہ سہو کر رہا ہے اس میں یہ تسبیح نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح پڑھنے کا آئے وہیں پر پڑھ لے، تعداد مکمل کر لے تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے۔ اور رکوع میں بھولا تو اسے سجدے ہی میں کہے، نہ کہ قوما میں، یعنی رکوع میں اگر یہ تسبیح پڑھنا بھول گیا تو اب قوما میں نہیں پڑھے گا، سجدے میں جا کر پڑھے، کیونکہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے۔ اور پہلے سجدے میں بھولے تو دوسرے میں کہے، جلسے میں نہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتا ہے اس میں نہ کہے، بلکہ دوسرے سجدے میں جب جائے تو پڑھے۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر، اگر قیام میں ہے 3 مرتبہ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی انگلی دبا لے، پھر 3 مرتبہ پڑھا تو بازو والی انگلی دبا لے، ایسا نہیں کہ ایسے ایسے گننے لگے۔ ہر وقت غیر مکروہ اوقات میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے، یعنی زوال کا وقت گزر جانے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے، یعنی سنت ظہر اور فرض ظہر کے درمیان، جیسا کہ معمول ہے۔ اور زوال کے بعد سنت سے پہلے بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نماز حاجت، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 1 بار پڑھے۔
تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اور اس کے بعد درود شریف ضرور پڑھے۔ قضائے حاجت یعنی حاجت پوری ہونے کے لیے ایک مجرب نماز جو علماء کرام میں معمول رہی اور ہمیشہ پڑھتے آئے صلاۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ ہے، جو ملا علی قاری اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے علماء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے۔ عراق مدینہ طیبہ سے تھوڑا اس طرف کو ہے، تو 11 قدم چلنا ہے۔ ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی جلد مراد کو پہنچے۔ امام اجل ابو الحسن نور الدین اپنی مشہور کتاب بہجت الاسرار شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سختی میں میری دہائی دے وہ سختی دور ہو جائے، اور جو کسی مشکل میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ مشکل حل ہو جائے، اور جو کسی حاجت میں اللہ عز و جل کی طرف مجھ سے توسل کرے یعنی مجھے وسیلہ بنائے اور مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرے تو وہ حاجت پوری ہو۔ مولا عز و جل ہم سب کو آپ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین۔ جو درس ہوا اپنے کرم سے اسے اپنے حبیب علیہ السلام صدقے سیدی سرکار غوث پاک کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دل کی گندگیوں کو دور فرما، یا اللہ ظاہر و باطن کو صاف و ستھرا فرما۔ مولا دنیا و آخرت میں ہماری آئی پوشی پردہ پوشی فرما، خزینہ رحمت سے روزی کا انتظام فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔